آج میں غسل کے فرائض بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ بعض احباب غسل کے اندر یہ 3 غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ناپاک رہتے ہیں، ان کا غسل نہیں ہوتا۔ جب غسل انسان کا نہ ہو تو نہ اس کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی اور عبادت جو ہے وہ رب کے حضور قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، آج رب العالمین کی توفیق سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کن وجوہات کی بنا پر ایک انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو کس طرح غسل کرنا چاہیے، پھر غسل کرنے کے اندر سنت طریقہ کیا ہے، اور پھر کن کن دنوں کے اندر غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کن وجوہات کی بنا پر انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کہ مرد عورت کا آپس میں ملاب ہو، وہ ڈسچارج ہوں یا نہ ہوں، ان دونوں پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یا تو پھر مرد حضرات کو احتلام ہو جائے، احتلام ہونے کی صورت کے اندر بھی اس شخص پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بے ہوش ہو جائے، اس کو نشے کے حالت میں ہو، اور نشے کے بعد اگر وہ اپنے جسم کے اوپر تری پاتا ہے تو تری کی صورت کے اندر بھی اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ یا تو ایک عورت، اس کا حیض ختم ہو، ماہواری کے جو دن ہیں، یا تو پھر نفاس کے ختم ہونے کے بعد اس عورت پر بھی غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ میرے دوستو، یہ چند ایسے باتیں تھیں جس سے انسان پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ غسل کرنے کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، اور کس طرح غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سماعت فرما لیں کہ غسل کرنے کے اندر 3 فرائض ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ 3 فرائض ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مبالغے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کلی کریں، منہ بھر کر آپ کلی کریں، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر غرغارہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ مبالغے کے ساتھ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کلی کریں، کثرت کے ساتھ کلی کریں، اور اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں۔ کہاں تک چڑھائیں؟ یہاں تک کہ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے۔ 3 بار آپ ناک میں پانی چڑھا دیں، اور اس کے بعد تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے کہیں بھی جگہ پر بال برابر جگہ بھی خشک نہ ہو۔ اب اس کے اندر ایک بعض احباب جو ہیں وہ کچھ غلطی یہ کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے دوران ناک کے اندر انگلی نہیں مارتے، ناک کے اندر کچھ جگہ خشک ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر انسان کا غسل جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کا غسل نہ ہو تو نہ اس کی نماز قابل قبول ہے، اور نہ ہی اور دوسری باتیں رب کے حضور قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا غسل جو ہے وہ درست نہیں۔ اب اس میں دوسری مرد حضرات غلطی کرتے ہیں غسل کے اندر، وہ یہ ہے کہ بہت سارے مرد حضراتوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، اور غسل کے وقت اگر وہ مرد حضرات کے بال جو ہیں وہ پیچھے انہوں نے ایک چیز کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھ رکھا ہے، تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان سارے بالوں کو کھولے مرد حضرات، اور وہ سارے بالوں کو اچھی طرح سے دھو لے، تب ہی ان کا غسل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے اگر انہوں نے پیچھے بالوں کو باندھا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر ان کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے یہ بات بس ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں ان تک پانی کو پہنچانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کرنے کے لیے جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ بات وہ اپنی ملحوظ خاطر رکھے کہ جیسے وہ غسل کے لیے غسل خانے کے اندر داخل ہو، جیسے وہ شخص غسل خانے کے اندر داخل ہو تو اپنے ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اس بات میں احتیاط کرے کہ اس کے جسم میں کہیں بھی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دھو لے، تاکہ وہ اس کے جسم سے پہلے نجاست جو ہے وہ ختم ہو جائے۔
اور اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے وضو کر لے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد وہ پورا غسل کرے، یہ سنت۔ اب اس میں یہ بات بھی ضروری ہے، بعض احباب غسل کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے دوستو ایک بار غسل کرنے سے انسان کا وضو بھی ہو جاتا ہے، چاہے اس نے وضو کیا ہو یا نہیں۔ جب اس نے اپنے جسم پر، پورے جسم پر پانی ڈال دیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا۔ جس دن غسل کرنا سنت ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ضرور بضرور غسل کیا کرے، اور پھر عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، پھر احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور پھر عرفہ کے دن حاجیوں کا زوال کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ غسل